سرکار نامدار مدینے کے تاجدار امت کے غمخوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے، بے شک تمہارے نام میں شناخت مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، لہذا مجھ پر خوبصورت الفاظ میں درود پاک پڑھا کرو۔ برکت کے لیے سب حضرات ویڈیو سننے سے پہلے پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ۔ روایات میں ہے ایک بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا، مجھے کوئی ایسی تحریر دو کہ جب میں اسے غم کی حالت میں دیکھوں تو مجھے خوشی ہو، اور خوشی کی کیفیت میں دیکھوں تو غم طاری ہو جائے۔ تو اس عقل مند وزیر نے بادشاہ کو ایک تحریر دی جس میں لکھا تھا، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ یہ تحریر ہر وقت اس بادشاہ کے پاس موجود رہتی۔ وہ جب خوشی میں اسے دیکھتا تو یہ سوچ کر غم زدہ ہو جاتا کہ یہ خوشیوں کے دن ان قریب ختم ہو جائیں گے۔ اسی طرح جب غم کی کیفیت میں اس تحریر کو پڑھتا تو یہ سوچ کر اس کا غم خلط ملط ہو جاتا کہ ان قریب یہ غم کے بادل چھٹ جائیں گے۔ برادران اسلام، معزز بھائیوں، یہ دنیا آزمائشوں کا گھر ہے۔ اس میں جہاں بے شمار راحت سامانیاں ہیں، وہیں رنج و غم کے پہاڑ بھی ہیں۔ آسانیوں کے ساتھ ساتھ اس کائنات میں مشکل ترین گھاٹیاں بھی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب سے انسانیت وجود میں آئی ہے، اس وقت سے آج تک عام مومنین بلکہ انبیاء اور مرسلین کو بھی راحتیں اور مسرتیں ملنے کے ساتھ ساتھ طرح طرح کی آزمائشوں اور مصیبتوں سے گزارا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کو آسانیوں کی بجائے مشکلات کا زیادہ سامنا کرنا پڑا، مگر وہ نفوس قدسیہ حرف شکایت زبان پر لانے کی بجائے ہمیشہ خندہ پسانی کے ساتھ مصائب و آلام برداشت کرتے رہے۔ لہذا ہمیں بھی انہی بزرگ ہستیوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ عز و جل کی طرف سے ملنے والی نعمتوں پر شکر اور مصیبتوں پر صبر کرنا چاہیے۔ مگر افسوس، ہم آسانیوں میں اللہ عز و جل کی یاد کو بھلا دیتے ہیں اور مشکلات میں صبر کی بجائے واویلا مچاتے ہیں۔ اس مذکورہ حکایت میں ہمارے لیے نصیحت ہی نصیحت ہے، کیونکہ اگر ہم بھی اپنے ذہن کے کسی گوشے میں یہ بات راسخ کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، تو انشاءاللہ العزیز اس عقل مند وزیر کی یہ تحریر، جہاں ہمیں خوشی کے مواقع پر خلاف شرع انداز میں خوشیاں منانے یا حصول نعمت پر بیجا اترانے اور غرور تکبر میں مبتلا ہونے سے بچانے میں معاون ہوگی، وہیں مختلف بیماریوں، پریشانیوں، تکلیف اور مشکل ترین حالات میں صبر کرنا بھی ہمارے لیے انتہائی آسان ہو جائے گا، اور ساتھ ساتھ ہمیں ڈھیروں اجر و ثواب کا خزانہ بھی ہاتھ آئے گا۔ سیدنا حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام نے ایک بار بارگاہ پروردگار میں عرض کی، اے میرے پاک پروردگار، جو آدمی تیری رضا کے حصول کے لیے مصیبتوں پر صبر کرتا ہے، اس پریشان اور غمگین آدمی کا بدلہ کیا ہے؟ اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرما، میں اسے ایمان کا لباس پہناؤں گا اور وہ لباس پھر کبھی بھی اس سے نہیں اتاروں گا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا صبر کے فضائل رب ذوالجلال نے بیان کیے۔ آئیے صبر کی عادت اپنانے کے لیے رب العالمین کے 5 فرامین قرآن مجید کے اندر سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خالق لم جزل نے فرمایا، وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ایک مقام پہ فرمایا، وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ ایک مقام پہ فرمایا، وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔
ایک مقام پہ فرما اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا، ایک مقام پہ فرما انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ صدر الافاضل علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ ہر نیکی کرنے والے کی نیکیوں کا دن قیامت کے وزن کیا جائے گا سوائے صبر کرنے والوں کے کہ انہیں بے اندازہ اور بے حساب دیا جائے گا۔ اور یہ بھی روایت میں ہے کہ اصحاب صبر اس وقت اصحاب مصیبت و بلا حاضر کیے جائیں گے، نہ ان کے لیے میزان قائم کی جائے گی، نہ ان کے لیے دفتر کھولے جائیں گے، ان پر اجر و ثواب کی بے حساب اللہ کی طرف سے بارش کر دی جائے گی، یہاں تک کہ دنیا میں عافیت کی زندگی بسر کرنے والے انہیں دیکھ کر آرزو کریں گے کہ کاش وہ اہل مصیبت میں سے ہوتے اور ان کے جسم کینچیوں سے کاٹے گئے ہوتے، اور آج یہ صبر کرنے والے جو اجر پا رہے ہیں اس اجر میں سے وہ بھی حصہ پاتے۔ برادران اسلام، اللہ رب ذوالجلال کے ہر کام میں ہزارہا حکمتیں ہیں، ہزارہا حکمتیں پوشیدہ بھی ہیں جو ہماری عقل میں نہیں آتی۔ کبھی کبھار تو اللہ عز و جل مصیبت نازل فرما کر اپنے بندوں کو آزماتا بھی ہے، اور جب وہ صبر کرتے ہیں تو ان کے گناہوں کو مٹاتا ہے اور رب ذوالجلال ان کے درجات بلند فرماتا ہے۔ برادران اسلام، لہذا ہم پر جو بھی مصیبتیں آتی ہیں یہ ہمارے ہی بھلے اور ہماری ہی بہتری کے لیے آتی ہیں، اگرچہ ہمیں اس کی وجہ معلوم نہیں ہوتی۔ چنانچہ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نور کے پیکر تمام انبیاء کے سرور میرے ہادی و مرشد و رہبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو رب ذوالجلال اسے کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ حضرت سیدنا صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کے معاملے پر تعجب ہے کہ اس کا سارا معاملہ بھلائی پر ہی مشتمل ہے، صرف اسی مومن کے لیے ہے جسے خوشحالی حاصل ہوتی ہے تو شکر کرتا ہے کیونکہ اس کے حق میں یہی بہتر ہے، اور اگر مومن کو کبھی تنگ دستی پہنچتی ہے تو وہ اس پر صبر کرتا ہے تو یہ بھی اس کے حق میں بہتر ہے۔ محبوب رب العزت ساری کائنات کے محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب بندے کا اللہ عز و جل کے ہاں کوئی مرتبہ مقرر ہو جائے اور وہ اس مرتبے تک کسی عمل سے نہ پہنچ سکے تو اللہ عز و جل اسے جسم یا مال یا اولاد کی آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے، پھر اسے ان تکالیف پر صبر کی توفیق عطا فرماتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ عز و جل کے ہاں اپنے مقررہ درجے تک پہنچ جاتا ہے۔